کچھ عرصے کی بات ہے، میں اور میرے بچے اور ان کے بابا ڈائننگ ٹیبل پہ رات کا ڈنر کر رہے تھے کہ ڈنر ختم ہوا، بچے بھی اٹھ گئے اور ان کے بابا بھی۔ میں برتن سمیٹنے لگی، ان کے بابا ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں گئے تو ہماری چھوٹی بیٹی بھی پیچھے ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آ کے لیونگ روم کے صوفے پہ بیٹھے تو بیٹی بھی ویسے ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی، اس نے بھی وہی کچھ کیا۔ انہوں نے ہاتھ فولڈ کیے، بچی نے بھی سیم وہی کچھ کیا۔ جب اس کے بابا نے دیکھا کہ یہ مجھے کاپی کر رہی ہے تو انہوں نے فنی فیسز بنانے شروع کر دیے۔ ہماری بیٹی نے بھی کچھ ویسی سی حرکتیں شروع کر دیں اور پھر ہمارے گھر میں ایک فنی سا ڈرامہ شروع ہو گیا، جس کا اختتام انتہائی خوبصورتی سے ہوا۔ بہت سارے کہکوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہم نے اس ڈرامے کو ختم کیا۔ میں جو کافی عرصے سے پریشان تھی کہ بچوں کو کیا رول ماڈل دیا جائے جسے دیکھ کے وہ اپنی زندگی کو سنوار سکیں، تو مجھے ایسا لگا کہ وہ رول ماڈل تو کہیں ہمارے ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد ہی موجود ہوتا ہے۔ اصل میں وہ رول ماڈل آپ اور ہم خود ہی ہیں۔ پیرنٹس ہی اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین رول ماڈل ہیں۔ لیکن پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں، اگر ہم وہ اپنا لیتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین رول ماڈل بنتے ہیں اور پھر انہیں اپنا کر ہم بہترین شہری سوسائٹی کو دے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے ہیلدی لیونگ۔ ہیلدی لیونگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ جو رات کے وقت جلدی سونے جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ہیلدی ویلدی اینڈ وائز ہوتے ہیں۔ اس لیے صبح ارلی ان دا مارننگ اٹھنے کی عادت بنائیے، وضو کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک اور اس کے بعد ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ ریگولر ایکسرسائز آپ کی زندگی میں بہترین افیکٹ لاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں ایک اچھی عادت بنتی ہے صبح ارلی اٹھنے کی، ایکسرسائز کرنے کی، آپ کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنے کی، کیونکہ بچپن میں موٹاپا بچوں میں بہت سارے ڈپریشن اور ڈیزیز کا باعث بنتا ہے۔ یہ موٹاپا دور ہو سکتا ہے اگر بچے اپنی سونے جاگنے کی عادتوں کو درست کر لیں اور دن میں ریگولرلی چھوٹی موٹی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اور میں یہ نہیں کہتی کہ پیرنٹس کو برڈن لینا چاہیے اور انہیں ہر وقت اسی بات پہ سوچتے رہنا چاہیے، لیکن انہیں اپنی زندگی میں اعتدال رکھنا چاہیے۔ اعتدال کی ایکسرسائز کیجیے، اعتدال کے کام کیجیے اور بڑی متوازن زندگی گزاریے تاکہ آپ کے بچے بھی ویسی ہی متوازن زندگی گزار سکیں۔ دوسری ہیبٹ ہے سیلف امپرومنٹ۔ آپ ہر وقت نئی نئی باتیں سیکھیں، نئے نئے تجربات کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں میں بھی نئی عادتیں سیکھنے کی عادت بنے گی۔ آپ کو پتہ ہے زمانہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، نئی جدتیں زندگی میں آ رہی ہیں۔ ٹیکنالوجی نے زندگی کو ایسے بدل کے رکھ دیا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے زندہ رہنے والے لوگ اگر آج کی زندگی کو دیکھیں تو وہ اسے موازنہ کر کے حیران رہ جائیں۔ آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی میں نئے نئے تجربات کریں، اپنی سوچوں میں وسعت پیدا کیجیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو پتہ چلے گا کہ آگے بڑھنے کی، گرو کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بلکہ آگے بڑھنا اور زندگی میں بہتری لانا ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے بچے اپنے آپ کو امپروو کریں گے اور بہترین شہری ثابت ہو سکیں گے۔ اور ایک اور عادت جو اگر ہم میں موجود ہوگی تو ہمارے بچوں میں بھی موجود ہوگی، اور بہترین شہری بننے کے لیے اس عادت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات جو بچوں کو بہترین شہری بنانے کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے دوسروں کو سروسز دینا اور رضاکارانہ طور پہ کام کرنا۔ آپ اپنا شعار بنا لیجیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں ایک دن اپنی فیملی کے ساتھ اپنی کمیونٹی کا ایک راؤنڈ لگائیں، لوگوں کی ضروریات سنیں اور ان کے مسائل سنیں۔ آپ کے بس میں جتنا ہو سکے آپ ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ اس طرح کی ہیبٹس اپنائیں گے تو آپ کے بچے دیکھ کے آپ جیسی ہی ہیبٹس اپنائیں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے کام آنا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، دوسروں کے مسائل حل کرنے میں اپنی بھرپور کوشش محنت کرنی ہے۔ اگر آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ اپنی کمیونٹی میں نہیں لے جا سکتے تو کم از کم جب آپ باہر جاتے ہیں، کمیونٹی کے مسائل سنتے ہیں، انہیں حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیتے ہیں، یا کوئی بھی کمیونٹی میں رہنے والے لوگ دوسروں کے مسائل کو سنتے ہیں اور انہیں بہترین طریقے سے حل کرتے ہیں، تو اس طرح کی بات اپنے گھر آ کے اپنے بچوں سے شیئر ضرور کیجیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ وہ لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں وہ معاشرے کے بہترین شہری ہوتے ہیں، اور وہ بھی اپنے اندر یہ عادت بنائیں کہ والنٹیئرلی وہ دوسروں کے کام آئیں اور دوسروں کی مدد کرنے میں وہ خوشی محسوس کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سیلف کنٹرول۔ سیلف کنٹرول کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اپنے ایموشنز کا اظہار
یا اپنی ڈیزائر کے اظہار سے ہمارے اندر ڈپریشن کم ہوتا ہے، ہم زیادہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، کیا آپ نے ایموشنز کا جب اظہار کیا، اپنے غصے کا، اپنی ناراضگی کا فوراً اظہار کیا، اس کے لیے آپ چیخے چلائے، تو یقیناً یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی انہی عادتوں کو اپنا لیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے ایموشنز کو قابو رکھیں۔ اپنے بچوں کو یہ بات سکھائیے کہ آپ نے اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو دوسروں کی خواہشات پر ترجیح نہیں دینی، آپ نے اپنی خواہشات کو فوقیت نہیں دینی دوسروں کی ضروریات پر۔ اس لیے اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں یا ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، وہاں پہ اگر بچوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اپنی ڈیزائر کو تھوڑا سا دبا کر دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو اس سے نہ صرف وہ کہ مفید شہری بنیں گے، بلکہ وہ اپنے حلقہ احباب میں ایک اہم شخصیت کے طور پر بھی ابھریں گے۔ اس طرح کی عادتیں بچوں میں خوشگوار اثرات پیدا کرتی ہیں اور وہ اپنی زندگی کو نہ صرف بہتر بناتے ہیں بلکہ ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان تمام عادتوں میں سے سب سے اہم عادت جو ہے وہ اپنے رشتوں کا احترام ہے۔ مجھے یاد ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ بات بتایا کرتے تھے کہ بزرگ اگر راستے میں آ رہے ہوں تو آپ نے رک جانا ہے، انہیں سلام کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بس یا ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا اگر کوئی کھڑا ہے تو اسے سیٹ دے دینی ہے۔ اگر آپ سے بڑا کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات دھیان سے سننی ہے اور اسے ٹوکنا نہیں ہے۔ لیکن آج کل کے بچوں میں یہ عادتیں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں یہ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بات ضرور سکھانی ہے کہ آپ نے رشتوں کا احترام کرنا ہے، استاد کا احترام، والدین کا احترام، اپنے دادا دادی سے، نانا نانی سے انتہائی محبت سے ملنا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا، ان کے پاس بیٹھ کے ان کی بات سننا، اور جب وہ بات کر رہے ہیں ان کی بات کو نہ ٹوکنا بہت اچھی عادت ہے۔ اگر بچے یہ احترام سیکھ لیتے ہیں تو معاشرے میں وہ ہر رشتے کو، ہر ناطے کو بہت اچھے اور بہترین طریقے سے نبھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بہن کو احترام دیں گے، اگر آپ اپنے پیرنٹس کی بات دھیان سے سنیں گے تو یقیناً آپ کے بچے بھی آپ کی بات دھیان سے سنیں گے اور وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو احترام دیں گے۔ ہم نے بچوں کے اندر یہ عادت ضرور ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ رشتوں کا احترام بھی کریں، رشتوں کو جوڑے رکھیں، اور انہیں نبھانے کا سلیقہ بھی ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے تاکہ وہ معاشرے کی مفید شہری بن سکیں۔ اگر یہ تمام عادتیں آپ اپنا لیتے ہیں اور ان تمام عادتوں کو بہترین طریقے سے اپنے بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ بچے انشاءاللہ اس سوسائٹی کے بہترین شہری بنیں گے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک و قوم کے مفاد میں بہترین انسان ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پہ اپنی خاص رحمت و برکت کے سائے فرمائے، آمین۔